تیسرا مرحلہ جو قیامت کے دن ہوگا وہ یہ ہوگا جس میں کسی کو باندھ چھوڑ نہیں. یہ میں وہ باتیں کر رہا ہوں جس میں سب شریک ہے. اب اللہ جسے چاہے اس سے پھر اپنی شان وہاں جو معاملات کرے گا, لیکن یہ ہونا ضرور ہے. تیسرا مسئلہ یہ ہوگا کہ اللہ جہنم پر سے سب کو گزارے گا, یعنی جہنم پر سے چل کے جانا ہوگا. اب جہنم کے شعلے اور اس کی کیفیت آپ نے کبھی سنی ہوگی, لیکن جہاں سے گزر کے جانا ہے نا وہ بال سے زیادہ باریک ہے, تلوار سے زیادہ تیز ہے, اندھیرے میں ہے, اور نیچے سے باقاعدہ جہنم کی تپش کے جو انگارے اور شعلے بھڑک رہے ہوں گے نا اس کی تپش اوپر تک ہوگی, یعنی جہاں سے لوگوں کو گزارا جائے گا. اور وہ گزرنے والا راستہ جہاں سے ہمیں اور آپ سب کو گزرنا ہے, کائنات کا ہر انسان گزارا جائے گا, اس میں کوئی باقی نہیں رہے گا. یہاں تک کہ پیغمبروں کو بھی گزرنا ہے, انبیاء کو بھی گزرنا ہے, اور ہم سب کو گزرنا بس. لیکن ان کے گزرنے کے احوال الگ الگ ہوں گے, لیکن گزرنا سب کو ہے. اب گزرنے کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں, جیسے کسی کے ہارٹ اٹیک کا مسئلہ آ جائے تو آپریشن کا مسئلہ ہے. اب ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ کروڑ پتی ہے نا, اس کو باغیچے میں لے جائیں گے اور باغیچے میں کھلی ہوا میں اس کا آپریشن کریں گے, یہ کہتا ہے؟ بولو بھائی, کہتا ہے کہ بھائی برکتی غریبڑو مانس છે ને તો એને અંદર લઈ જાવો, مطلب دواخانہ میں اندر اولا آپریشن مانے اندر جن, ایسا ہوتا ہے نہیں. یعنی ایک ڈاکٹر بھی سائنس پڑھنے کے بعد اسی آپریشن ہوم میں لے جاتا ہے کہ جہاں کروڑ پتی کو لے جایا جہاں غریب کو لے جایا جاتا ہے, اور دونوں کا آپریشن جو ہے الگ الگ نہیں ہوتا. دل ہے نا اس کے اعتبار سے وہی ہوتا ہے, اور کروڑ پتی سے 3 لاکھ لیے تو غریب کو وہ 1.5 لاکھ میں چھوڑ دیتا ہے نہیں, اور غریب سے 1.5 لاکھ لیا تو وہ مالدار سے 1.5 لاکھ لیتا ہے نہیں. 3 لاکھ ہے تو 3 لاکھ ہی ہے. یہ تو سمجھانے کے لیے آپ کے لیے. گزارا سب کو جاتا ہے, لیکن اس کی انرجی, سمجھ رہے ہیں نا میری بات, انرجی کے حساب سے, اس کی بیماریوں کے حساب سے اس کو وقفے کے ساتھ وہ آپریشن ہوتا ہے جو آپریشن ہوم میں لے جایا جاتا ہے. نہیں آدمی ہٹا کٹا ہے, مضبوط ہے, اور دوسری کوئی بیماری نہیں ہے تو بہت جلدی اس کا ہوتا ہے. اور اگر کوئی کئی بیماریوں میں گھیرا ہوتا ہے تو اس کو پہلے ڈوز دیے جاتے ہیں, وقت بتایا جاتا ہے, پھر کہا جاتا ہے جب یہ ساری چیزیں کنٹرول میں آ جائے گی پھر یہ کیا جائے گا. ہوتا ایسا ہی ہے نا, بلا تشبیہ اور تمثیل. پل صراط سے گزارا سب کو جائے گا, اور وہاں یہ لحاظ نہیں ہوگا کسی کا کہ یہ فلاں ہے, نہیں, سب کو گزرنا ضرور ہے. لیکن ایک آپشن وہاں یہ ہوگا کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے گا تو کچھ لوگ بجلی کی طرح گزریں گے, کچھ لوگ ایک تیز ہوا آندھی کی طرح گزریں گے, کچھ لوگ تیز گھوڑوں کی طرح گزریں گے. اب گزرنے کا انداز جو ہوگا نا وہ ان کی شان ہوگا, لیکن سنو گزرنا ضرور ہے. اب گزرنا ضرور ہے تو اب حالات آپ مجھے بتا سکتے ہیں. ہمارے یہاں کے ایک معمولی ندی کے پل پر تھوڑی سی خراش آ جائے تو ہمارے یہاں بور لگ جاتا ہے کہ خطرہ ہے, بڑی گاڑی یہاں سے نہیں گزرے گی, بڑی گاڑی یہاں سے نہیں گزرے گی. میں نے کہا کیوں؟ کہا پل میں خطرہ ہے, وزن والی گاڑی نہیں گزر سکتی. باقاعدہ تنبیہ کر دی جاتی ہے, یا تو بڑی گاڑیوں کے روک تھام کے لیے پائپ ڈال دیے جاتے ہیں. بلا تشبیہ اور تمثیل وہاں کوئی پائپ نہیں ہوگا, وہاں چھوٹوں کو بھی گزارا جائے گا, بڑوں کو بھی گزارا جائے گا, بزرگوں کو بھی گزارا جائے گا, عورتوں کو بھی گزارا جائے گا, مردوں کو بھی گزارا جائے گا, سب کو گزارا جائے گا. میں آپ سے پوچھتا ہوں, ایک پل کی کیفیت دیکھ کر ہماری یہ حالت ہے, کیا ہم اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم خالی جمعہ پڑھیں گے تو پل صراط پار ہو جائے گا؟ کیا ہم صرف عیدیں پڑھیں گے تو پل صراط پار ہو جائے گا؟ صرف لوگوں کی زیارتیں اور چہلم میں جانے سے ہمارے پل صراط پار ہو جائے گا؟ نہیں, یہ خواب و خیال میں مت رہنا. وہاں پل صراط پہ جو ہے نا اللہ کی طرف سے ہتھ کنڈے لگا دیے جائیں گے, جس کو وہ چاہے گا اس کو پکڑ کر اندر گرایا جائے گا جہنم میں, پھر اس کی سزا پوری ہوگی, پھر اسے نکالا جائے گا, پھر گزرنے کے لیے کہا جائے گا, پھر اگر کوئی سزا باقی تو پھر گرایا جائے گا. یعنی 7 مراحل سے وہاں سے گزارا جائے گا. ہم اور آپ غفلت کی نیند سو رہے ہیں. اٹھیے مسلمانوں, اٹھیے. ہم اور آپ اتنی بڑی ہلاکت کے بعد بھی اٹھ نہ سکے.
اتنے بڑے مراحل پیش آ گئے، اتنے بڑے مراحل پیش آ گئے کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں آج خون کے آنسو رو رہی ہیں، اور ہم سب چوراہوں پر بیٹھ کر خالی کپاسٹی کر رہے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس کے سوا کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ میں جتنے بھی دوست احباب ہیں نا، میں آپ سب کا دوست ہوں، اگر آپ مجھے بنا لیں، میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں، نماز ضائع مت کرو۔ اب نماز ضائع کرنے کا وقت آپ کا نہیں ہے، آپ نماز چھوڑ رہے ہیں، اب کیا سوچ کر چھوڑ رہے ہیں، میری یہ سمجھ میں نہیں آئے، کبھی نہیں آئے۔ اب کیا سوچ کر نماز چھوڑ رہے ہیں؟ اب کیا کوئی پیغمبر ہے؟ اب کوئی نبی ہے؟ اب کوئی صحابی ہے یا صحابی کے بیٹے ہیں؟ اب کوئی ائمہ اہل بیت ہے؟ اب کوئی غوث اور کتب ہے؟ کیا سمجھ کر چھوڑ؟ اب ہر چیز میں حاضر ہے، نماز میں غیر حاضر ہے۔ کیوں غیر حاضری کر رہے ہو؟ آپ کے ایمان کے بعد دوسرا سوال آپ کی نماز کا ہے آپ کے پاس حساب؟